أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده وقال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. استاد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاہری سے امیر اشاعت التوحید والسنہ، قابل قدر اساتذہ کرام، حضرات علماء کرام، طالبان علوم نبوت اور اس مجلس میں توحید کے علمبردار، قرآن و سنت کے عاشق اور دینی اسلام کے خادمین جو خیبر پختونخوا اور ملک کے کونے کونے سے یہاں آئے ہیں، سب سے پہلے تو اس کامیاب اور بھرپور اجتماع پر میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں مرکزی تنظیم کو، صوبائی تنظیم کو، جس خوبصورت اور منظم انداز سے یہ التزامات ہوئے ہیں، یہ جماعت اشاعت التوحید والسنہ کی تنظیمی صلاحیتوں کا مظہر ہے. اور جن لوگوں نے اس میں جتنا بھی کام کیا ہے، میں سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر کرتا ہوں ان کے حق میں. میرے بھائیوں، یہ دار القرآن علوم نبوت کا عظیم نشرگاہ ہے، اور یہ جو ہمارے شیخ صاحب کا خاندان ہے، جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان نے نسل در نسل قرآن و سنت کی اشاعت انسانوں کی، بالخصوص امت مسلمہ کی تربیت و تزکیہ، شرکیات اور بدعات کے خاتمہ، اصلاح معاشرہ اور دین کے قیام اور غلبے کے لیے ہم پہلو ہم گیر جدوجہد کی ہے، اسی طرح یہ خاندان انہی کے نقش قدم پر علوم نبوت کی اشاعت کو اپنی زندگی کا مشن بنا چکا ہے. شرکیات اور بدعات کے خلاف جہاد اپنی زندگی کا مقصد بنا چکے ہیں، اور دینی اسلام کی دفاع، اسلام اور شاعر اسلام کی دفاع، وہ اس کے لیے ایک نسل کو تیار کر رہی ہے. تو یہ بہت ہی مبارکباد ہے میرے لیے، قابل فخر ہے میرے لیے کہ میں آج یہاں اس مجلس میں شریک ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. اور حقیقت یہ ہے کہ جب میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہوں تو یہ قرآن و سنت کے علوم ان کا محفل ہے، یہ تربیت و تزکیہ کی مجلس ہے، یہ علم کی مجلس ہے، یہ درس و تدریس کی مجلس ہے، یہ ذکر کی مجلس ہے، اور یہ جہاد فی سبیل اللہ کی مجلس ہے. تو قابل صد مبارکباد ہیں وہ انتظامیہ جنہوں نے اس خوبصورت بستی کو سجایا ہے. اور میں اپنے شیخ کو، اپنے استاد محترم کو بالخصوص مبارکباد بھی دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور دل کی اتاق گہرائیوں سے لیے ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. میں چند باتیں کروں گا. بہت اچھی گفتگو میرے سامنے ہوئی. ایک بات تو میں یہ کروں گا کہ یہ جو مدارس ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی وحدت المدارس اسلامیہ کا بورڈ جو آپ کو مل گیا ہے، اور 4000 سے زائد مدارس تھوڑے ہی وقت میں اس کے ساتھ رجسٹر ہو چکے ہیں. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اس سے آپ کی قوت منظم ہوگی، اس سے آپ کی قوت ملک کے کھورے کھورے تک
اس سے آپ کی طاقت میں، اسلام کی طاقت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ جو مدارس ہے، دینی مدارس، یہ اسلام کے تہذیب کے مراکز ہیں۔ یہ صفہ اور دار ارقم کا تسلسل ہے، اور یہ وہ مقامات ہیں کہ جنہوں نے گزشتہ 1400 سال میں دینی اسلام کی اشاعت میں بھی صف اول کا کردار ادا کیا ہے، اور دین کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا بھی سد باب کیا ہے۔ وہ نظریاتی اور عقیدے کی فتنے ہو، ان کے خلاف بھی ڈٹے رہے ہیں، خواہ وہ مسلمانوں کے اندر کچھ غدار اٹھے اور خواہ وہ غیر مسلموں کی طرف سے اٹھائے گئے، ان کا طاقتور جواب ان تمام فتنوں کا ان مدارس نے دیا ہے۔ یہ 1400 سال کی تاریخ ہے، اور ہاں وہ عسکری چیلنجز ہیں، عسکری چیلنجز جو امت کے سامنے آئے، صلیبی جنگوں کی صورت میں، فتنہ تاتار کی صورت میں، میرے اور آپ کے اس وطن میں فرانسیسی اور اٹلی جرنیلوں، کرائے کے جرنیلوں کے ساتھ رنجیت سنگھ کی صورت میں، پھر انگریز اور فرنگیوں کی صورت میں 1400 سال میں جو عسکری چیلنج اس امت کے سامنے آیا ہے، تو مسلمان ملکوں کی عسکری طاقتوں نے نہیں، خوانین نے، چودھریوں نے، وڈیروں نے نہیں، علماء نے اور طالبان علوم نبوت نے مل کر آگے بڑھ کر اس عسکری چیلنج کا جواب دیا ہے۔ تو آپ ہی پاسبان ہیں، آپ ہی محافظ ہیں، آپ ہی سپاہی ہیں، آپ سے امیدیں ہیں، آپ کی طرف آنکھیں ہیں۔ اسلام کا دفاع، شاعر اسلام کا دفاع، مسجد و مدرسے کا دفاع، ختم نبوت کا دفاع، ناموس رسالت کا دفاع، آپ ہی سے ساری امیدیں ہیں، اور انشاءاللہ امت کی امیدوں پر نوجوانان اشاعت التوحید و سنت پورا اتریں گے، انشاءاللہ پورا اتریں گے۔ میرے بھائیوں، مجھ سے پہلے امت کی زوال کی بات کی گئی ہے، اور مجھے اس سے اتفاق ہے۔ امت کی زوال کی وجہ یہ ہے، اور اس کا بہترین ادراک ہمارے شیوخ نے کیا ہے، قرآن سے دوری، قرآن سے فاصلہ۔ قرآن سے اس امت کو جوڑو، امت کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اس امت کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے دوری ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشن دیا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ یہ کارواں ہے اشاعت کا، کتاب و سنت کا کارواں، قرآن و سنت کا کارواں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں امت کو قرآن و سنت سے جوڑنا، اور امت کو امامت اور قیادت اور پیشوائی اور رہنمائی کے منصب کے اوپر فائز کرنا، یہ وہ کام ہے جو اشاعت کر رہی ہے۔ تو پہلی وجہ وہ قرآن و سنت سے دوری ہے۔ اس امت کے عوام کو بھی قرآن و سنت سے جوڑا جائے اور یہ دوری ختم کی جائے، اور اس امت کے خواص کو بھی، مقتدر طبقات کو بھی، مؤثر طبقات کو بھی قرآن و سنت سے جوڑا جائے۔ میں اس پارلیمنٹ میں ہوں، اور میں اس پارلیمنٹ میں اپنے آپ کو آپ لوگوں کا نمائندہ سمجھتا ہوں۔ میں شیخ صاحب سے کہتا ہوں میں آپ کا نمائندہ ہوں، اور میں وہاں پہ اللہ شاہد ہے، اللہ شاہد ہے، صرف اس لیے موجود ہوں کہ اسلام اور شاعر اسلام کا دفاع کر سکوں، اور کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس کے نتیجے میں میرے شیوخ شرمندہ۔ تو عوام کو بھی قرآن و سنت سے وابستہ کیا جائے، قرآن و سنت سے دوری ان کی ختم کی جائے، اور خواص سے بھی۔ میں اس پارلیمنٹ میں ہوں نا، مجھے شرم آتی ہے بعض اوقات، اور میں نے کہا بھی ہے، ایسے پارلیمنٹیرین کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے، وہ کیسے قانون سازی قرآن و سنت کی روشنی میں کریں؟
وہ کیسے قرآن و سنت کی روشنی میں قیادت کریں گے؟ یہ قیادت تو آپ کا حق ہے، یہ قیادت تو آپ لوگ کریں گے، یہ تو ماہرین شریعت علماء قرآن و سنت وہ لوگ کریں گے۔ تو یہ دوری ختم کی جائے، سب سے پہلی بات یہ۔ الحمدللہ اس پہ لگ کے دن رات منصوبہ بند انداز کے ساتھ آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے اصلاح کی ایک لہریں اٹھائی جائے جس سے ہمگیر اصلاح ہو، ہمگیر اصلاح، اور وہ ہمگیر اصلاح معاشرے کے ہر کونے تک پہنچے، ہر کونے تک پہنچے، عوام تک بھی، خواتین تک بھی، مردوں تک بھی، نوجوانوں تک بھی، تعلیم یافتہ تک بھی، ان پڑھ تک بھی، خواص تک بھی، حکمرانوں تک بھی، ہر طبقے تک پہنچے اصلاح۔ ایسی طاقتور لہریں اصلاح کی اس معاشرے کے اٹھا دی جائیں، اور شیطان جو ٹیکنالوجی کے اوپر سوار ہو کے اخلاق اور کردار کو قتل کر رہا ہے، ہمارے نوجوانوں خواتین کے اوپر حملہ آور ہے، اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اور الحمدللہ یہ لہریں، یہ آپ کا یہ اجتماع، یہ اصلاحی معاشرہ کی عظیم الشان اور تاریخی کنونشن ہے۔ اس سے اصلاحی معاشرہ کا عزم لے کر لوگ جائیں گے، اصلاحی معاشرہ کا مشن لے کے جائیں گے، منصوبہ لے کے لوگ جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ امت آگے بڑھے گی۔ حیرت ہوتی ہے، انہیں آپ دیکھ لیں کہ یہ امت کہ جن کی 170 کروڑ آبادی ہے، جن کے 5 درجن مسلم ممالک ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے زبردست قسم کا جغرافیائی محل وقوع دیا ہے، آبنائے ہرمز، آبنائے ملاکا، نہر سویز، یہ آبنائے ہرمز، یہ جو گوادر کے سامنے سمندری پٹی ہے اس کو کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 70% دنیا کا تیل وہ اس ہمارے گوادر کے سامنے سے گزرتا ہے۔ یہ ملکیت ہے آپ کی، یہ رسول اللہ کی امت کی ملکیت ہے، یہ ملکیت ہے۔ پھر یہ جغرافیائی لوکیشن کے ساتھ ساتھ قدرتی وسائل، ہر قسم کا اسلحہ، ایٹم بم سمیت 80 لاکھ فوج امت مسلمہ کی۔ پھر اس کے باوجود یہ امت محکوم کیوں ہے، غلام کیوں ہے، قرآن پاک کو جلایا کیوں جاتا ہے، برقعے کے خلاف قانون سازی کیوں کی جاتی ہے، شان رسالت میں گستاخی کیوں کی جاتی ہے، قبلہ اول غلام اور مظلوم کیوں ہے، رو کیوں رہی ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ کہ یہ سب کچھ ہے قرآن سے وابستگی نہیں ہے، قرآن و سنت سے وابستگی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن و سنت سے وابستگی بنا دی جائے، تعلق اور رشتہ جوڑا جائے، مضبوط کیا جائے، تو اس امت اور سپر پاور بننے میں کوئی چیز پر رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ خیر امت ہے، یہ شہادت حق کے فریضے کے لیے آئی ہے، یہ غلامی، محکومی، سرنگو رہنے، دوسروں کی اجازت سے زندگی گزارنے کے لیے نہیں، یہ امام، حکمران، مقتدر، رہنما اور پیشوا امت ہے، یہ دنیا کی قیادت کے لیے ہے۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب اس کے نتیجے میں جب لوگ قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ اور میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہم کلمہ توحید کے علمبردار ہیں، اور اس کلمہ توحید میں دراصل ہم اپنے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر چکے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ سب کچھ دے چکے ہیں، ہماری زندگی کا صرف ایک مقصد ہے، دولت ہے، زندگی ہے، علم ہے، جوانی ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، اسلام کی خدمت کی جائے، قرآن و سنت کی خدمت کی جائے، دین کو امام اور حکمران اور مقتدر بنایا جائے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ہے۔ میں پارلیمنٹ میں بھی میں نے یہی سیکھا ہے اپنے شیخ صاحب سے، یہ میرا مدرسہ ہے، یہ میرے اساتذہ ہیں، پارلیمنٹ میں بھی اس کے لیے کام کروں گا اور کھڑا ہوں۔ مساجد کی، مدارس کی حفاظت، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت، ناموس رسالت کی حفاظت،
اسلام اور شاعر اسلام کی حفاظت، اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کروں گا، اسی کے لیے ہوں۔ اور میں عالمی قوتوں سے بھی کہتا ہوں، یورپی یونین نے ایک قرارداد پاس کی ہے اپریل کے اندر، اس پہ 4-5 مطالبات کیے ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ ہمارے مطالبات مان لو، ہم آپ کو جی ایس پی پلس جرنل اسکیم آف پریفرنس تجارتی مراحت دیں گے، سہولیات دیں گے۔ ایک مطالبہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ پاکستان سے پھانسی کی سزا ختم کرو۔ دوسرا مطالبہ یہ کیا ہے کہ 295 بی اور سی جو ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون ہے، اس کو ختم کرو۔ تیسرا مطالبہ یہ کیا ہے کہ قادیانیوں کو اپنی عبادت گاہیں اور تبلیغ کی اجازت دو۔ چوتھا مطالبہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جبری تبدیلی مذہب، کوئی جبری تبدیلی مذہب نہیں ہو رہی، لوگ خود اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، مقناطیسیت ہے، کشش ہے، کہتے ہیں اس کو روکو۔ اور پانچواں مطالبہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک خاتون ہے اور ایک عورت، خاتون ہے شگفتہ کوثر، مرد ہے شفقت ایمانوئل، غیر مسلم ہے دونوں، ان کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے ناموس رسالت میں پھانسی کی سزا سنائی، کہتے ہیں اس کو رہا کرو۔ میں اس اجتماع کے توسط سے اپنی شیخ کی موجودگی میں یورپی یونین کا یہ پارلیمنٹ کا یہ قرارداد ان کے منہ پر دے مارتا ہوں۔ ہم حفاظت کریں گے انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کی، ہم حفاظت کریں گے ناموس رسالت کی، ہم حفاظت کریں گے اسلام اور شاعر اسلام کی انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے تیاری کر لو، اور آپ کا دور آنے والا ہے۔ افغانستان نے ثابت کر دیا، آپ شکست دے چکے ہیں۔ 50 ممالک امریکی قیادت میں 20 سال، ٹریلین آف ڈالر، کئی ہزار ڈالر، جدید ترین اسلحے، بدترین ظلم اور تشدد اور قتل و غارت گری کے باوجود ناک رگڑ کر ذلیل ہو کر افغانستان کی سرزمین سے گئے ہیں۔ یہ آپ کی فتح ہے، یہ آپ کی جیت ہے، یہ آپ کی شکست ہے۔ گیا دور سرمایہ داری، گیا تماشا دکھا کر مداری گیا، اس مداری کا تماشا ختم ہے، اور توحید کا دور، اسلام کا دور، قرآن و سنت کا دور وہ آنے والا ہے۔ میں آپ کو جو لڑکے فیس بک استعمال کرتے ہیں، شیخ صاحب سے بھی کہتا ہوں، امریکہ کے جرنل ہیں، جرنل مارک میلی، امریکن سینٹرل کمانڈ کے چیئرمین ہیں۔ سینٹرل کمانڈ میں ہمارا ملک اور یہ پورا عرب ریاستیں آتی ہے۔ ان کی امریکی سینٹ کے سامنے پیشی ہے کہ افغانستان میں شکست کیوں ہوئی ہے۔ 6-7 گھنٹے کی پیشی ہے، 6-7 گھنٹے کی، اس میں 4-5 منٹ کے مختلف کلپ ہیں، 2-3، وہ سن لیجئے۔ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، قرآن سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ امریکی سینٹ جنرل مارک میلی سے پوچھتا ہے کہ تم تو باغ کے آ گئے، تھوڑا سا صبر کر لیتے، یہ انہلا، یہ پسپائی، یہ ذرا منصوبے سے کرتے تاکہ، اور اس کو تھوڑا سا کچھ لبادہ پہنا دے، کوئی جامہ پہنا دے، اتنی بدنامی نہ ہوتی۔ جنرل مارک میلی کی شکل دیکھنے والی ہے، ایسی مظلوم شکل جس کے اوپر ہوائیاں اڑ رہی، خوف۔ اس نے امریکی سینیٹر سے کہا کہ ہم نے 20 سال افغانستان میں گزارے، 20 سال اور گزارتے تو کوئی تبدیلی نہیں آنی تھی، کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اور اس نے کھل کر اپنی اس سینٹ کی حاضری میں، یہ اس کے الفاظ ہیں، کھل کر کہا ہے کہ افغانستان میں ہمیں ایک واضح اور کلی شکست ہوئی ہے، یہ آپ کی فتح ہے، یہ علوم نبوت کے علمبرداروں کی فتح ہے، یہ قرآن و سنت کے علمبرداروں کی فتح۔ تو آپ کا دور آنے والا ہے انشاءاللہ، آپ کا دور، مظلومیت کا دور ختم ہے، محکومی کا دور ختم ہے، اسلام کا دور، غلبے کا دور، قرآن و سنت کا دور وہ آنے والا ہے، اور آپ لوگ اس کے قائد ہوں گے، آپ لوگ ہی اس کے سپہ سالار ہوں گے۔ اقبال کے فارسی کے اشعار ہیں، انہی پہ ختم کرتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ مومنارا گفت آ سلطانی دی،
مسجد من ای ہمارو زمین. مومنوں سے اپنے پیغمبر نے کہا ہے کہ مسجد من ای ہمارو زمین. متفق علیہ حدیث ہے جعلت لی الارض مسجدہ. اسی کو انہوں نے منظوم کیا ہے. مومنارا گفت آ سلطانی دی مسجد من ای ہمارو زمین. یہ پوری کرۂ ارض میری مسجد ہے. میرے پیغمبر نے اس کو مسجد کر ڈالا ہے. اور پھر اقبال کہتے ہیں الامان از گردش نہ آسمان مسجد مومن بدستی دیگراں. یہ کیسا زمانہ آ گیا کہ مومن کی مسجد دوسروں کے قبضے میں ہے. مومن کی مسجد دوسروں کے قبضے میں ہے. اور پھر آپ سے کہتا ہے اشاعت التوحید و سنہ کے علمبرداروں سے کہتا ہے, مجاہدین سے کہتا ہے, سخت کوشش بندے پاکیزہ کیش تا بغیرت مسجدی مولائے خیش. کوشش کرو, علم حاصل کرو, تربیت کرو, کوشش کرو, جدوجہد کرو, قرآن و سنت کی دعوت پھیلاؤ. قرآن و سنت کی دعوت کے پیچھے عامت الناس اور جمہور کو کھڑا کرو. سخت کوشش کرو تاکہ اپنے پیغمبر کی مسجد کو روس سے اور یورپ سے اور امریکہ سے اور چین سے واگزار کر کے اپنے تصرف میں لے آؤ. تو یہ پورے کرۂ ارض ہماری ہے اور یہ ہماری مسجد ہے اور یہ انشاءاللہ اس کے اوپر توحید کا علم لہرانا یہ ہمارا مقصد اور مشن ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اپنے شیخ صاحب کو مدرسے بورڈ کی قیام کے اوپر اور پھر تیزی کے ساتھ اس کی ترقی کے اوپر مبارکباد دیتا ہوں. اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں قدم بقدم اور شانہ بشانہ. جہاں سے ہمارے شیخ ہمیں حکم کریں گے ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے. یہ ہم سب کا کام ہے. قرآن و سنت کی خدمت, اسلام کی خدمت, اسلام اور شاعر اسلام کی دفاع, یہ ہمارا وہ تعلق ہے, وہ رشتہ ہے جو سب سے مضبوط تعلق اور سب سے مضبوط رشتہ ہے. اور اسی تعلق اور رشتے کی ناطے شیخ صاحب ہمارے استاد بھی ہیں, ہمارے قائد بھی ہیں اور ہمارے رہنما بھی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.